جو ایران نے جس طرح جسے کہیں کہ ایک سرپرائز بڑے پیمانے پر جو حملہ میزائلوں سے کیا ہے، کیا اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ براہ راست اور ویسٹرن کنٹریز جیسے برطانیہ کا کھڑا ہے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سرپرائز حملہ تھا۔ تقریباً 48 گھنٹے میں پہلے سے تل اویو میں بھی اور واشنگٹن میں بھی اس حوالے سے بات چیت تھی کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے ایران کی طرف۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ گئی تھی تب بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ اس نے اسماعیل ہانیہ کو بھی ٹارگٹ کیا تھا اور پھر نصر اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسماعیل ہانیہ کو جو ٹارگٹ کیا تھا اس کا جواب ایران نے نہیں دیا تھا، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اس بات کی ایشورنس دلائی گئی تھی کہ اسرائیل ریسٹرین کا اظہار کرے گا۔ جب اسرائیل نے ریسٹرین کا اظہار نہیں کیا تو پھر فائنلی یہ اٹیک ہوا۔ ایکچولی ایران نہیں چاہتا تھا کہ وار ڈائریکٹ ہو، ایران نے بائی اسٹریٹجی وار کو اپنی دہلیز سے دور رکھا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بھی علم ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ جو خوفزدہ ہوتا ہے وہ زمینی جنگ سے، کیونکہ ان کا محدود پیمانے پر ان کے لوگ ہیں، یعنی اگر ایک اسرائیلی شہید ہو تو اسے ایک اسرائیل مارا جائے ہلاک ہو، وہ ہوتا ہے 100 فلسطینیوں کی شہادت کے برابر۔ تو یہ جو جنوبی لبنان میں جو داخل ہو رہے ہیں زمینی راستے، میں کل بھی بات کر رہا تھا، پہلے بھی ہو رہی تھی، کہ کیا خود یہ حزب اللہ نہیں چاہتی کہ، اور ان کے قائد نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل زمینی راستے آ جائے جنوبی لبنان میں اور وہاں ان سے براہ راست جنگ ہو تاکہ انہیں زیادہ نقصان پہنچایا جائے؟ ڈاکٹر ہما جی، جو آخری اسپیچ تھی نصر اللہ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر زمینی راستے سے اسرائیل داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہوگا۔ لیکن میرے خیال ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہیں، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایران اس وقت جنگ کا حصہ بنا ہے جب جو اس کی پراکسیز تھیں وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھیں، اور حزب اللہ کو بھی اس وقت آپ سمجھیے کہ ضرورت ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا وقت ملے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک اٹیک ایران نے کیا ہے اس میں ایک ان کی سمجھیے ٹریجیکٹری یہ ہے کہ جو ان کی پراکسیز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا وقت مل جائے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ کو کہوں جو انگریزی مقالے ہیں، بالخصوص امریکن مقالے ہیں، وہاں جو ایک بحث بہت واضح طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران جو ہے وہ تھریش ہولڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور کیا اگر ایران کو بہت زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو کیا ایران نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کر کے نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے اپنے لیے ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جی جو آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر ایران اس وار کو ریڈ سی میں لے جاتا ہے، سی لینز پہ لے جاتا ہے، تو معاشی طور پر پوری دنیا چوک ہوگی۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ رشیا جو ابھی تک ایران کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کے اور ایران کے تعلقات پچھلے دنوں میں بہت مضبوط ہوئے ہیں، کیا ایران کی تھپکی تھی جو یہ ایکشن لیا گیا؟ تو میرے خیال ہے کہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ایران نے توڑا ہے اس حملے کے بعد۔ وہ کہتے تھے کہ تل اویو ہمارے نشانے پر ہے، لیکن اب انہوں نے ایکچولی تل اویو کو نشانے پہ لیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ایک اور پہلو سے میں دیکھوں، اور آپ کو بھی علم ہے، آپ تو ماشاءاللہ اتھارٹی رکھتی ہیں پورے مشرق پر، کہ یہ جو اسرائیل کی طاقت، قوت، امریکہ کی پشت پناہی، ان کا ایگریشن کہ ایران میں جا کر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مارا، کچھ نہیں ہوا، پھر ابھی یہ جو شہادت حزب اللہ قائد کی، کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کوئی جمال عبد الناصر مڈل ایسٹ میں نہیں پیدا ہوا، اور اس کے بعد ایک عرب اسپرنگ ضرور آیا۔ یہ جو اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھے ہمارے، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، یہ تو فلسطین جنگ سے پہلے باقاعدہ سفارتی تجارتی تعلقات بڑھا چکے تھے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جنگ جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسٹ میں تو مظاہرے ہوتے ہیں،
کیا ہم توقع رکھیں کہ عراق ہوا یا یمن ہوا یا جارڈن ہوا، پھر بہرحال قطر ہوا، یہاں تو اچھے بہت سارے ممالک، یہاں ایک ایجپٹ کو بھی میں شامل کر لوں، کہ کوئی اس طرح کا ان کا رد عمل اگر وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور وہ اپنے بادشاہوں پر اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں شامل ہوں، کیا اس کے امکانات ہیں ڈاکٹر ہما بقائی؟ دیکھیے، میں نہیں دیکھتی اس کے امکانات. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے مڈل ایسٹ کا، وہ اس طور کی گوئنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ کی اجازت نہیں دیتا. اور شاید اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹرن پاورز ہیں، آپ نے بالکل بجا کہا کہ وہ تو بالکل ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشن کے تھریش ہولڈ پہ کھڑی تھی اسرائیل کے لیے. اگر 7 اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا تو پیلسٹائن کا ایشو ختم ہو گیا تھا. پہلے ہی اسرائیل نے پیلسٹائن عرب ایشو کو پیلسٹائن اسرائیلی ایشو بنا دیا تھا، اور اس کو انہوں نے مزید شرنک کیا تھا یہ کہہ کے یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے یا جو ابھی کانفلکٹ ہے یہ صرف اسرائیل اور حماس کا کانفلکٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طور یہ جنگ چلی ہے، ایکسس آف ریزسٹنس ریوائیو ہوا ہے، تو یہ حماس پیلسٹائن نہیں ہے، یہ حماس اور اسرائیل نہیں ہے، یہ تو اب اسرائیل اور لیبنان ہے، یہ اب اسرائیل اور ہوتیز ہے، یہ اسرائیل اور شام ہے، اور فائنلی سب سے بڑی بات یہ کہ اب یہ اسرائیل اور ایران ہے. یعنی کہ جو غیر ریاستی اور ریاستی جنگ تھی، اب 2 ریاستوں کے درمیان جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. 7 اکتوبر کو بہانہ بنا کر یا استعمال کر اسرائیلی پرائم منسٹر اپنی سیاسی بقا بھی چاہتے ہیں اور ایکسس آف ریزسٹنس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کلیورلی، بہت اسمارٹلی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، زیونسٹ لابی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے. کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا وائٹ ہاؤس میں جانے کا اگر یہ لابی ان کے ساتھ نہ ہو، فائنینشلی بھی، ادر میڈیا بھی، ہر کنٹرول ان کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ ونڈو کو استعمال کیا ہے اپنے اگریشن کو آگے لے جانے کے لیے، تاکہ جو امریکن پالیٹکس کی فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ حزب اللہ ان سم ویز لاسٹ لائن آف ریزسٹنس بھی ہے. تو ایران بھی چاہے گا کہ حزب اللہ ریوائیو ہو، اور حزب اللہ کی اپنی بقا لیبنان کے اندر اس میں ہے کہ وہ باؤنس بیک کرے اور ہٹ بیک کرے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے حزب اللہ تھا جس نے لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا تھا. 2006 میں انہیں لبی نوز دی تھی. تو حزب اللہ کے لیے بہت نفرت ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل میں جشن تھا جب نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کیا. لیکن اب جو لیڈرشپ آئی ہے حزب اللہ کی، وہ کوئی میٹرنل رشتہ دار ہیں نصر اللہ کے بھی، اور وہ جو سلیمان قاسمی کا جو ایلیمنیشن کی تھی، جو ایرانین کمانڈر تھے، ان کے بھی رشتہ دار ہیں. تو ان سم ویز نئی لیڈرشپ کے ساتھ حزب اللہ ایران سے اور قریب ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دے ول باؤنس بیک، کیونکہ جو ان کا ہٹنگ کیپبلٹی ہرٹ ہوئی ہے وہ ان کے ریسنٹ بائز تھے، کیونکہ ریسنٹلی ان کی لائنز اور رینکس کو اسرائیل نے پینیٹریٹ کیا تھا. ابھی بھی ان کے پاس بہت ہٹنگ کیپیسٹی اور کیپبلٹی ہے. اس جنگ کو آپ، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو جنوبی لبنان میں یعنی زمینی راستے سے اسرائیل داخل ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، کیا مشرق وسطیٰ میں یا دیگر اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا ایران نے جواب دے دیا اسرائیل ایک اور حملہ کرے، یا کس طرح اس کو، اگر میں بہت کنکلوڈنگ آپ سے اسپیسیفک پوچھوں؟ اگر ابھی بھی اسرائیل ریسٹرین نہیں کرتا اور جو قوتیں پشت پناہی کر رہی تھیں اور رائٹ آف سیلف ڈیفینس کی باتیں کر رہی ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں، تو پھر گلوبل صف بندی ہو جائے گی. یعنی پھر آپ کو جو طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گی، کیونکہ اس طور تو چل نہیں سکتا. دوسری اہم بات یہ کہ بالکل بجا کہا نصر صاحب نے، پوری کوشش تھی کہ پیلسٹائن کاز کو ختم کر دیں. تو پیلسٹائن واقعی اپنی جان خون دے کر انہوں نے پیلسٹینین کاز کو ریوائیو کیا ہے. اور تیسری انتہائی سب سے اہم بات وہ یہ کہ حزب اللہ کمزور پڑی ہے، حزب اللہ ختم نہیں ہوئی، اور ان کے اندر ہمیشہ یہ ریزیلینس رہی ہے کہ وہ باؤنس بیک کریں گے.